کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک باپ کی نیکی اس کی وفات کے کئی سال بعد بھی اس کے بچوں کی حفاظت کر سکتی ہے؟ قرآن مجید میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ موجود ہے جو ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ یہ کہانی دو یتیم بچوں کی ہے، ایک پوشیدہ خزانے کی ہے اور ایک ایسی دیوار کی ہے جس کے پیچھے اللہ کی عظیم حکمت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے راز دکھا رہے تھے جو بظاہر غلط نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے بڑی حکمت چھپی ہوتی تھی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچے۔ دونوں مسافر تھے، بھوکے تھے اور آرام کے محتاج تھے۔ انہوں نے بستی والوں سے مدد مانگی، مگر کسی نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بستی کے لوگوں کے دلوں سے رحم ختم ہو چکا ہو۔ جب وہ بستی سے نکل رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام کی نظر ایک پرانی دیوار پر پڑی۔ دیوار جھکی ہوئی تھی اور کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ عام انسان ہوتا تو شاید اس دیوار کی طرف دیکھتا بھی نہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام فوراً اس کی مرمت کرنے لگے۔ وہ پتھر سیدھے کر رہے تھے، دیوار کو مضبوط بنا رہے تھے اور پوری محنت سے اسے دوبارہ کھڑا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھے۔ دل میں خیال آیا کہ جن لوگوں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا تک نہیں دیا، ہم ان کے لیے مفت میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ بظاہر یہ بالکل درست بات تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ کچھ وقت بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہمارے راستے الگ ہونے والے ہیں، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے سننے لگے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ معاملہ کتنا اہم تھا۔ یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی، یہ دراصل ایک خزانے کی حفاظت کر رہی تھی۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگوں کو خزانے کا پتہ چل جاتا اور وہ اسے لوٹ لیتے۔ دو یتیم بچے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے۔ لیکن اب بھی ایک سوال باقی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان دو بچوں کے لیے اتنا خاص انتظام کیوں فرمایا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے فرمایا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، بس یہی وجہ تھی۔ وہ باپ شاید دنیا سے جا چکا تھا، لیکن اس کی نیکیاں ابھی بھی زندہ تھیں۔ اس کی عبادت، اس کا تقوی، اس کی سچائی اور اللہ سے تعلق اس کے بچوں کے لیے حفاظت کا سبب بن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان کی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے اپنے خاص بندے کو بھیج دیا۔ سوچیں، باپ دنیا میں موجود نہیں، بچے کمزور اور یتیم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک نیک باپ کی وجہ سے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج اکثر لوگ اپنی اولاد کے لیے دولت جمع کرتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں اور بینک بیلنس چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے قیمتی خزانہ نیکی ہے۔ ممکن ہے آپ اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپے نہ چھوڑ سکیں، لیکن اگر آپ نیک انسان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور حلال زندگی گزارتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لیے ایسی برکت چھوڑ سکتے ہیں جو دنیا کی کسی دولت سے زیادہ قیمتی ایک ہے۔ دو یتیم بچوں کا خزانہ صرف سونا یا چاندی نہیں تھا، اصل خزانہ ان کے باپ کی نیکی تھی، اور یہی نیکی ان کے لیے اللہ کی مدد اور حفاظت کا ذریعہ بنی۔ اس لیے آج سے یہ سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، صرف مال یا ایسی نیکیاں جو ان کی زندگی میں بھی برکت بنے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے، اپنی نسلوں کے لیے خیر کا ذریعہ بننے اور قرآن کے ان عظیم اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کو دو یتیم بچوں کے خزانے کی یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں
اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے پیغامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس اسلامی واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔